اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے شعبان کے آخری جمعے میں ایک خطبہ دیا جس میں رمضان کی عظمتوں کی طرف ہمیں متوجہ کیا۔ اس خطبے کو خطبہ شعبانیہ کہا جاتا ہے۔ اس کی کچھ باتیں ہم نے پچھلے ایپیسوڈز میں آپ کے سامنے پیش کی۔ پیغمبر اکرم نے آگے ارشاد فرمایا، ایھا الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی ھذا الشہر کان له بذلک عند اللہ عتق نسمۃ ومغفرۃ لما مضى من ذنوبہ۔ فرمایا، اے لوگوں، جو انسان اس مہینے میں کسی مؤمن روزے دار کو افطار دے تو اس کے لیے کیا ہے کہ جیسے اس نے غلام آزاد کیا، اور اللہ اس کو تمام گناہ جو اس نے کیے ہیں اس سے معاف کر دے گا۔ یعنی صرف ایک افطار کے ذریعے سے ایک مومن روزے دار کو روزے میں افطار کرانے کا ثواب اس مہینے میں یہ کہ اللہ گویا تم نے غلام آزاد کیا۔ دیکھیں، غلام آزاد کرنا ایک بڑی چیز تھی۔ آج غلامی کا دور الحمدللہ ختم ہو چکا ہے۔ اس وقت غلامی ایک دم سے نہیں ختم کی جا سکتی تھی۔ یہ خود ایک تفصیلی بحث ہے، انشاءاللہ اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا کبھی، کہ غلامی جب اسلام کو پسند نہیں تو پھر اس وقت اجازت کیوں دی گئی؟ اس لیے اجازت دی گئی کہ وہ دور ایسا تھا کہ غلام ایک خاص چیز تھا، ایک سوسائٹی کی اکنامی کا ایک بہت دخل رکھتا تھا۔ اگر ایک دم سے سارے غلاموں اور کنیزوں کو آزاد کر دیا جاتا تو ایک دم سے یہ غلام اور کنیزوں کی ایک بہت بڑی تعداد بے گھر ہو جاتی، جس کے پاس نہ کھانے کو ہوتا، نہ پینے کو ہوتا، نہ کچھ ہوتا۔ تو نقصان ہوتا، یا غریبوں کی تعداد بڑھ جاتی یا یہ آ کر جرم کرنے لگتے، گناہ کرنے لگتے۔ لہٰذا اس کیونکہ غلام جس کے گھر کا غلام ہوتا تو اس کے کھانے پینے، کپڑے، رہنے کی ذمہ داری اسی مالک کی ہوتی تھی۔ تو اسلام چاہتا یہ تھا کہ یہ آزاد ہو جائیں، لیکن کیسے؟ تدریجی طور پہ، تاکہ جو اکنامی ہے شہر کی، ملک کی، وہ ختم نہ ہو، ایک دم سے کوئی بہت بڑا پریشر نہ آئے۔ تو اسلام نے کیا کیا؟ روزہ چھوڑا، روزہ توڑا، غلام آزاد کرو، قسم توڑی، غلام آزاد کرو، عہد توڑا، غلام آزاد کرو۔ اس طرح دھیرے 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 غلام اور کنیز، اگر مثال کے طور پر کنیز سے اولاد ہو گئی، مرنے کے بعد اپنے آپ ہی آدمی یہ کنیز آزاد ہو جائے گی۔ اور بھی بہت سے طریقے تھے، جسے دھیرے دھیرے ہدف اسلام کا یہی تھا کہ 200 سال 300 سال میں بالآخر غلامی ختم ہو جائے گی۔ آج الحمدللہ غلامی نہیں ہے۔ تو ایک غلام آزاد کرنا اس وقت بڑی بات تھی۔ کوئی انسان کسی پہ ہزاروں دینار میں ایک چیز خریدے، اس کو ایسے ہی آزاد کر دے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اگر تم کسی ایک مومن کو افطار کراؤ تو گویا تم نے غلام آزاد کیا۔ البتہ اس شرط کی طرف ہمیں ضرور دیکھنا ہے، صائمن مومنا، مومن صائم، مومن روزے دار۔ آج افسوس کی بات ہے کہ آج ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم افطار دیتے ہیں، غیر مومن کو بلاتے ہیں۔ افطار پارٹیاں جو آج کل ہوتی ہیں، کیا ہے اس میں؟ نہ اس میں نمازی ہیں، نہ اس میں روزے دار ہیں۔ ایسی افطار پارٹی میں جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں پیغمبر غلام آزاد کر، نہیں، ایک واقعاً مومن ہے، مستحق ہے، روزے دار ہے، اس کا افطار اگر تم نے کرایا تو گویا تم نے ایک غلام آزاد کیا اور تمہارے تمام گناہ بخش دیے جائیں۔ کچھ لوگ وہاں بیٹھے تھے جو یہ کام نہیں کر سکتے تھے، یعنی ان کے بس میں نہیں تھا غلام خرید کے آزاد کرنا یا افطار دینا۔ حتیٰ وہ بالآخر افطار دینے میں پیسے خرچ ہوں گے، نہیں تھے۔ بہت سے لوگ اصحاب صفہ وہاں موجود تھے، اصحاب صفہ، جو جن کے پاس اپنا کھانے کا بھی نہیں تھا، وہ کیا کسی کو افطار کراتے؟ تو فرمایا، قیلا یا رسول اللہ فلیس کلنا یقدر علی ذلک۔ فرمایا، اے رسول اللہ، ہم میں سے سب یہ کام نہیں کر سکتے، سب افطار نہیں دے سکتے، ہماری مالی حیثیت نہیں ہے۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ اتقوا النار ولو بشق ثمرۃ، اتقوا النار ولو بشربۃ من ماء۔ فرمایا، پیغمبر اکرم سے لوگوں نے کہا کہ پیغمبر ہم افطار نہیں کر سکتے، ہر ایک یہاں نہیں کرا سکتا افطار۔ پیغمبر نے فرمایا، جہنم کی آگ سے بچا لو اپنے آپ کو، اگرچہ ایک کھجور کے ذریعے سے، بشق ثمرۃ، ایک آدھے کھجور۔ یعنی یہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اگر تم افطار نہیں کر سکتے لوگوں کی،
کھانا نہیں کھلا سکتے کسی مومن کو، ایک کھجور کھلا سکتے ہو، ایک کھجور کھلاؤ، اللہ تم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ وَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشَرْبَةٍ مِّن مَاءٍ، ایک آدھا گلاس پانی پلا دو، ایک گھونٹ، وَلَوْ بِشَرْبَةٍ مِّن مَاءٍ یعنی ایک گھونٹ پانی، کہ ایک گھونٹ پانی کسی مومن روزے دار کو افطار کے وقت پلا دو، خدا تمہیں جہنم کی آگ سے نجات دے دے گا۔ کتنی عظمت ہے اس مہینے کی، پیغمبر اکرم کیا بتا رہے ہیں اور ہم کدھر جا رہے ہیں، ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لوگ افطار دیتے ہیں، مسجد میں افطاریاں بھیجتے ہیں، عظیم کام کر، ظاہری طور پر بہت بڑا کام کر رہے ہیں، لیکن خلوص کتنا ہے اس میں، اللہ کے لیے کتنا ہے اس میں، مومن کے لیے کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اور اس مہینے کی برکتیں اگر اس کے بعد جب مہینہ گزر گیا پھر ہم خیال کریں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے یا ایک سر پیٹے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ افطار دو تاکہ تمہیں خداوند عالم ثواب دے ایک غلام کو آزاد کرنے کا۔ لوگوں نے کہا سب نہیں دے سکتے افطار، فرمایا ایک آدھی کھجور کھلا دو، اللہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لے گا، ایک چلو پانی پلا دو، اللہ تم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ بارگاہ الہی میں دست دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس مہینے میں ہم مومن کو افطار دے سکیں، اس مہینے میں ہم مومن کا اکرام کر سکیں، اس مہینے میں اپنے آپ کو تمام برکتیں جو ماہ مبارک کی وہ حاصل کر سکیں، بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔